من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیو خوشگوار زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی۔ جیو خوشگوار زندگی ایک ایسا خوشگوار سلسلہ ہے جس میں ہم خوشگوار زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے اور خوشگوار زندگی کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، کبھی انا کی صورت میں، کبھی تکبر کی صورت میں، کبھی اداسی کی صورت میں، کبھی فخر اور گھمنڈ کی صورت میں۔ کیونکہ ایسی ہر سوچ، ایسی ہر بات، ایسا ہر رویہ جو ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے نہیں دیتا، جو ہمیں اپنے پیاروں کے درمیان اپنا نہیں رہنے دیتا، جو ہمیں باہر کی زندگی میں مسفٹ فیل کرواتا ہے، انہی تمام رویوں پر بات کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ایک کر کے اس رویے پر بات کرتے ہیں، کیسے غصہ ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو، ہماری عقل کو کھا جاتا ہے، کیسے انا پرستی ہمارے پورے کے پورے کردار کو داغدار کر دیتی ہے، اسی طرح کے بہت سارے رویوں پر۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ استاذہ نگہت ہاشمی جو کہ الحمدللہ اس میدان میں اپنا ایک نام اور مقام رکھتی ہیں کہ کس طرح سے آپ اگر اپنی سوچوں کو پاک کر لیں تو آپ کی زندگی پاک ہو جاتی ہے، کس طرح اگر ایک ڈائیورژن کہ آپ اپنی زندگی کے دیکھنے کے زاویے کو، سوچ کو، عقیدے کو کیسے ایک شفٹ لگائیں تو آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ہمیں وقت دیتی ہیں اور ہم ان سوالوں پر جو آپ کے، میرے، اس سوسائٹی کے بکھرے ہوئے سوالات ہیں اس پر ان سے رہنمائی لیتے ہیں، جس کے لیے استاذہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج بھی ایک ایسا ہی ٹاپک جس نے ہر گھر میں آگ لگائی ہوئی ہے، ہر رشتے میں آگ لگائی ہوئی ہے، سوسائٹی میں آگ لگائی ہوئی ہے، انا پرستی، فخر، انا خیر من، ایک ایسی آواز، ایک ایسا مسئلہ جو کہ ایک مذہب کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، وہ مسئلہ جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی لاحق ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، ابھی ہوش نہیں سنبھالتا، لیکن اسے بھی انا کا مسئلہ لاحق ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بزرگ جو زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی نئی بہاریں شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ ہے۔ ورک پلیسز پہ ایشو ہے، فیملی لائف میں ایشو ہے۔ تو بہت ہی ایسا رویہ جو ہماری زندگیوں کو چاٹ رہا ہے گھن کی طرح، اور ایک کے بعد دوسرا ہم کس طرح سے اس رویے کا شکار ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور کس طرح سے سوسائٹی مجھ اور آپ سب لوگوں سے مل کر بنتی ہے۔ کبھی ہم بہن کی، کبھی ماں کی، کبھی بیٹی کی، کبھی کولیگ کی صورت میں سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، اسی طرح سے مردوں کے حلقے میں بھی۔ تو وہ رویہ جو پورے طریقے سے ہماری سوسائٹی کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور بینگ اے نیشن تو ہم بہت ہی زیادہ اس کرائسس کا شکار ہے۔ تو اس رویے پہ آج بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انا، فخر، انا پرستی کہتے کس کو ہیں، یہ کس طرح سے ہمیں بربادی کی طرف دھکیل رہا ہے اور اس کے حل کیا ہیں۔ استاذہ، انا پرستی، فخر، یہ ہے کیا بیماری؟ ذات کی قید ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انا کا مطلب عربی زبان میں کو انا کہتے ہیں۔ تو انا پرستی کیا ہے؟ خود پرستی۔ اور خود پرستی کیا ہے؟ خود فریبی، یعنی اپنی ذات کو بڑا سمجھنا اور اپنی ذات کی بڑائی کے لیے اپنی صلاحیتیں، قوتیں، وقت، مال سب کچھ لگا دینا۔ اسی مقصد کے لیے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اپنی زندگی کے اوقات صرف کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انا پرستی ایک بہت بڑا مذہب بن گیا ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انا کو
انگریزی میں سیلفی تو کہتے ہیں، اور ویسے تو بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن سیلفی کلچر جب ہم کہتے ہیں تو دراصل یہ انا پرستی کا مزہ بھی تو ہے کہ ہر فرد اپنی ذات کو سب کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہے اور اپنی ذات کے گرد سب کو گھمانا چاہتا ہے۔ کعبے کے گرد طواف ہوتا ہے نا، وہ طواف بتاتا ہے کہ کس کے گرد گھومنا چاہیے، لیکن ایک انا پرست کو دیکھیں، اس کی ہر سوچ، اس کا ہر معاملہ، اس کی گفتگو، اس کا لین دین، اس کے مالی، اس کے دیگر معاملات، ہر ایک چیز ذات کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل درست۔ اور انا پرستی کی وجہ سے لوگ کس قدر خود غرض ہو جاتے ہیں، اپنی غرض آگے، اپنی ذات آگے، رشتوں کا احترام اٹھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان ہر جگہ ناکام انسان بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک والدین کی بھی وہ اہمیت نہیں، اس کے نزدیک شوہر بیوی کے رشتے میں دیکھیں تو ایک دوسرے کی اہمیت نہیں، دوستی کے تعلقات میں دیکھیں تو وہاں بھی اپنی ذات کی اہمیت ہے اور دوسرے کی اہمیت نہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا داغ ہے، انا پرستی سب سے بڑا داغ ہے۔ صحیح۔ سر یہ جو بات کی آپ نے، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا کلک ہوا ہے کہ کیا یہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، بچے ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ماں باپ بچوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم کام کرنے کے لیے مختلف لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایک ایسا دین ہے، یہ ایک ایسا کلچر ہے، یہ ایک ایسا لائف سٹائل ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ بس میں ہوں، آئی کین مینیج مائی سیلف، آئی کین ڈو، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو سیلفی کلچر ہے، لوگ پہلے ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے نا، کوئی تصویر لے تو کھینچتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ اب آپ وی لاگز دیکھتے ہیں یا مختلف لوگوں کو ٹریول کرتے دیکھتے ہیں، وہ ہر تصویر میں خود آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے، یہ بھی خوبصورتیاں تھیں شاید کہ ہم کسی کی ہیلپ لے لیتے تھے کہ کوئی ہمیں چاہیے اپنی لائف میں، شاید اب اپنی کسی لائف کے کسی پارٹ میں بھی ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ہو۔ جب آپ انا کو اپنا مذہب بناؤ گے تو زندگی کے سارے طور اتوار اسی کے مطابق ترتیب پائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں پر بیلیو کرنے والے جو ہیں وہ کہاں پہنچ گئے کہ آپ کی ذات ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا فیوچر دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں اور دوسروں پر ڈپینڈنسی کم کریں۔ ہر ایک چیز، ایون ساری گیجٹس، آپ کا سارا لائف سٹائل، سب کچھ جو سب ہے وہ کچھ اسی کے گرد، ذات کے گرد لیکن گھومتا جب آپ لوگوں سے رشتہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک تعلق اور رشتے کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں جس میں آپ کبھی ہے۔ کبھی یہ انسانی لائف ہے، انس ختم ہو گیا زندگی سے، تعلق ختم ہو گیا، لوگوں کو کسی کی ضرورت نہیں رہ گئی، بیلیف پر ساری لائف ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو جس کا بیلیف اپنی ذات ہے تو ذات سے باہر کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ اسیر ذات کو اپنی ذات سے باہر نہ کسی کی تکلیف نظر آتی ہے، نہ کسی کے دکھ درد میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ ہمدردی ختم ہو گئی نا معاشرے سے، کیوں؟ انا پرستی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ یہ کینسر سے بھی زیادہ برا مرض ہے جو پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو لاحق ہو گیا۔ اب پیچھے اس تھنک ٹینک کو دیکھیں جو بیٹھ کے پوری انسانیت کو اس مرض میں مبتلا کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے۔ بظاہر تو بڑی بے ضرورت سی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن آپ اس بچے کو دیکھیے جو بچہ ہر وقت یوٹیوب خود اوپن کر سکتا ہے، سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ ہے نا، وہاں سے وہ اپنی نیڈ کو اتنا زیادہ سب پہ حاوی کرتا ہے کہ اس کا موبائل ادھر سے ادھر ہو، وہ چیخیں مار کے روتا ہے۔ یہ اس کی چیخیں، اس کا شور کیا ثابت کرتا ہے کہ میری مرضی ڈسٹرب کیا۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، انا پرستی ہے، یہ دراصل میری مرضی کا مذہب ہے۔ اور آپ اب پوری سوسائٹی میں دیکھیں،
اپنی مرضی کے لیے جو سٹرگل ہے، اب تو بات بہت آگے چلی گئی، بہت میرے آگے، جسم میری مرضی تک چلی گئی، گل ود گئی ہے۔ گل پھٹ گئی مختاریہ، بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ۔ صحیح۔ صحیح۔ استاد انار کیسے نقصان، اس کو اور کھولنے کی ضرورت ہے، کیا اس سے آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں فیملی بنتی کیسے ہے؟ بانڈنگ سے۔ اچھا جو انا ہے وہ کیا کرتی؟ بانڈ توڑ دیتی ہے، الگ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے انا پرست۔ اس کو کسی کی بات بری لگتی ہے، کسی کی ذات بری لگتی ہے، اس کو تعلقات برے لگتے ہیں، معاملات برے لگتے ہیں، اس کو ہر چیز چبھتی ہے، ریئیکشن، رد عمل، اور اس کے نتیجے میں سے غصہ آتا ہے۔ وہ ہر ایک سے کٹ کے صرف اپنی ذات کے گرد دیکھتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، میری کیا نیڈز ہیں، اور مجھے اس ماحول میں کس طرح سے اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے۔ انتہائی یعنی سیلفش انسان متکبر انسان ہوتا ہے۔ لیکن اب تو جیسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلفش بنانے کی تربیت دی جاتی ہے، ماں باپ بھی پہلے بزرگوں کے ساتھ بچوں کو بٹھاتے تھے، کسی کے دکھ درد میں جانا سکھاتے تھے۔ اب تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں کے گھر کا مسئلہ، اس پہ بات نہ کرو، کسی کے معاملے میں مت آؤ، کسی کے آگے مت ہو، اگر آپ کو کوئی بلائے تو پھر آپ معاملات میں آگے جائیں، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے ہر کوئی بچ کے نکلنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، 1122 کی سروس آ جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے ہماری سارا کا سارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے، شاید ہم بھی ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور آ کے کرے گا۔ اچھا فائدہ، بڑی دلچسپ بات ہے لیکن بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کرسچینٹی میں یعنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو ایسی بات نہیں تھی، لیکن بعد میں جسے کرسچینٹی کا نام دیا گیا اس میں یہ بات ہائی لائٹ کی گئی کہ ریلیجن جو ہے وہ پرسنل افیئر ہے۔ ریلیجن پرسنل افیئر جی، ہے، اگین جب مذہب کو کسی کا ذاتی معاملہ بنا دیا گیا تو مذہب کو پھر ذات کی قید میں یعنی دے کیا دیا وہ گیا نا۔ بلیو کرتا ہے، کیا وہ صحیح مانتا ہے، چاہے وہ غلط مانتا ہے، وہ اس تو کو ہر ایک خود کا اپنا ڈیسائیڈ اپنا کر معاملہ سکتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لہٰذا یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے تو یہی سکون ہے، لیکن آپ نے اس خوبصورت نعرے کے پیچھے دراصل انسانی تعلقات کو کاٹ دیا، ہر کوئی دوسرے سے بے نیاز ہو گیا۔ اب میں اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتی ہوں، مَن رَأَى مِنْکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اس کو بدل دے نا، تغیر پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے، اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں برائی کو دیکھ کر اگر کسی کے دل میں برا خیال بھی نہیں آتا، یعنی اس سے بھی روک دیا نا کہ آپ نے سوچنا ہی نہیں، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کہ دل میں بھی برا نہیں جاننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت سے تو آپ کٹ گئے۔ تو آپ کی ذات کا ایک بت ہے، اس کو لے کے آپ کھڑے ہیں، آپ کا اپنا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ ہو، اور ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرے، سارے معاملے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ میں نے جو کچھ کہنا چاہوں، میں ان کے ساتھ جو کرنا چاہوں، یہ میری دنیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ایک گاڑی میں اگر 5 لوگ بیٹھے نا، 5 لوگوں کی اپنی اپنی دنیا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، دور دراز کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے فرد سے یا کسی اور علاقے میں وہاں جا کے تعلق ہے، اپنے قریب کی دنیا میں تو دیکھا ہی نہیں کہ قریب کا فرد جو ہے اس کی کیا نیڈ ہے، اس کے ساتھ یعنی میوچل ایکسچینج نہیں، انٹلیکچول ایکسچینج نہیں۔ آپ اگر دیکھیں اوورآل سوسائٹی میں انٹلیکچول ایکسچینج ختم ہو گیا جی، اس انا پرستی کی وجہ سے۔ مل ہی نہیں رہے ہیں، جی، ہر مسئلے کا حل مشین دے دیتی ہے، اس میں بھی کوئی شک ہر نہیں۔ مسئلے کا حل مشین دے وہ دیتی اقبال نے ٹھیک کہا تھا نا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔
استاذہ بڑی خوبصورت موڈ پہ بات آئی ہے. انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ یہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ وہی والی بات کہ ہم اب فخر، انا پرستی، ان معاملات کو تو دیکھیں گے خاندانی نظام میں، پھر ہماری رشتے جہاں ہم کرتے ہیں، پھر جس طرح سے ہماری شادیاں ہیں، پھر جیسا ہمارا لائف سٹائل ہے، پھر بچوں کی جو ہماری سکولنگ ہے، ہر چیز یہ ہم نے ایک بوسٹر ڈوز لگائی ہوئی ہے. ایک کے بعد جس گاڑی میں بیٹھوں گی، جہاں میں اپنے بچے کو بھیجوں گی، جس کمیونٹی میں وہ اٹھے بیٹھے گا، جس کلب کو وہ جوائن کرے گا، جہاں وہ لوگوں سے مل سکتا ہے، جہاں وہ لوگوں سے نہیں مل سکتا. مجھے لگتا ہے ان سارے مسائل کو کھول کے بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے جسے ہم سمجھ کم رہے ہیں کہ ہم نے ڈپینڈنسی کو، اگین میں کہتی ہوں، ایک دوسرے سے ختم کر دیا. رشتہ، میں آپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں، آپ میرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں. ٹیکنالوجی مجھے سب چیزوں کا آنسر دے دیتی ہے، وہ میرے مسائل کا بھی حل کر دیتی ہے. مجھے مارکیٹ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہنا، مجھے اپنی بہن سے کچھ نہیں کہنا، مجھے اپنے والد سے کچھ نہیں کہنا. آئی کین مینیج مائی آل تھنگس. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اور یہ رویے بھی جو ہے وہ برے طریقے سے ایک چیز، اور آٹومیشن کا کلچر اتنا زیادہ ہے کہ آپ انسانوں سے کم بات کرتے ہیں. اگر آپ کسی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از آٹومیٹڈ. میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ انسان، ہیومن ٹچ، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کریں گے، جب آپ کسی سے ملیں گے، کوئی اچھی کہے گا، کوئی بری کہے گا، آپ میں کہیں برداشت کا مادہ آئے گا، اپنی بات منوانی آئے گی. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو آٹومیشن کا کلچر ہے یہ بہت برے طریقے سے مزید ہمیں بوسٹ دے رہا ہے کہ ہم انا پرستی کی طرف دھکیلے چلے جا رہے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ وہی پہلے والی بات ہے، بلیف پارٹ ہی، بلیف ہی آپ کے عمل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ہماری سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، ٹھیک، اور انسان بھی خود سے خود وجود میں آ گیا. جب آپ یہ کہتے ہو کہ اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں اور یہ خود سے خود وجود میں آئی، تو اپنے سارے ڈیسیژن بھی تو خود بخود ہی کریں گے نا. کہ انسان خود وجود میں آیا، وہ اپنے جسم کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، اور دنیا میں وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کلی طور پر اختیار رکھتا ہے. اچھا، اب اس فلسفی پہ بلیو کرنے والے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سائنٹیفک اپروچ نے انسانیت پر یہ بہت نیگیٹو اثر تو چھوڑا ہے، بالکل چھوڑا، جس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ سب سلسلہ ہے، یہ سب آٹومیشن ہے. اور جتنی زیادہ یعنی سائنٹیفک انوینشنز کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی بچی بھی جو ہے، آپ کو اچانک پتہ چلے گا، ایک 6 سال کی بچی جو ہے، اس نے کسی بھی کمپنی سے کوئی چیز منگوانی ہے تو وہ یعنی اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ یعنی جسٹ 2 کلک سے ایزیلی کوئی بھی چیز منگوا سکتی ہے. پہلے آپ ابا کو منانا شروع کرتے تھے، بھائی سے کہتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے، آپ کے کئی تعلقات رہتے تھے، آپ کو تعلق بنا کے رکھنا پڑتا تھا، کوئی آپ کو ایک دوسرے سے کچھ. اب وہ مجھے جو لگتا ہے کہ ایک اوور آل سوسائٹی میں کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور ضرورت نہیں ہے فائزہ، اتنا بڑا چینج آ گیا کہ بیٹی نے گھر سے باہر جانا ہے نا. اچھا، وہ جو ایک بہت بڑی یعنی کیمپین ہی بن گئی تھی، ایک دور تھا کہ آپ کو کہیں بھی جانا ہے تو کریم حاضر ہے.
اور میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتی کہ جو سارا سلسلہ وہ تھا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جب ایک بچی کہیں جانا چاہتی ہے اور کریم اوبر سے وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ باپ کا کیا کنٹرول ہے؟ تو سوسائٹی میں ایک بگ چینج آ گئی ہے کہ کوئی اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گیا، کیونکہ اس کو کرنے دی ہی نہیں تعلقات میں جاتی ایک ہے. بڑا چینج آ گیا. جی یعنی کل تک لڑکوں کا معاملہ تھا نا صرف، کہ لڑکے کسی سے پوچھتے نہیں، لڑکوں کے معاملات ایسے. اب امپاورمنٹ ہے نا، اور کیسی امپاورمنٹ ہے کہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. تو رائٹ اینڈ رانگ کہاں گئے؟ حلال اور حرام کہاں گیا؟ حق اور باطل کہاں رہ گیا؟ وہ تو سب یعنی ہوا ہو گئی نا باتیں. اور صرف کیا بچا؟ آنا. اپنی انا میں ہر کوئی جل رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے. اور پھر کسی کا احسان مند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جملے اب زیادہ ساؤنڈ کرتے ہیں. باپ سے پوچھا جاتا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ ماں سے پوچھا جاتا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یا سوسائٹی میں کوئی کسی کو سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی اس کے لیے کچھ کر رہا ہے. اصل میں نا جو انسانی تعلقات کی خوبصورتیاں ہیں نا، انا پرستی اس کو بھسم کر دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے. پہلے تو صرف یہی معاملات تھے، ابھی بھی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں تو انا پرستی کی وجہ سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں، تانے دیتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ذات کے بت میں جتنا زیادہ سٹرینتھ آتی جا رہی ہے نا، شاید چغلیاں غیبتیں کرنے کے لیے بھی اب لوگوں کو بہت لوگ ہیں جنہیں وقت نہیں ملتا، اور انہیں اس کی بھی ضرورت فیل نہیں ہوتی. انہیں صرف اپنی ذات کے حوالے سے ہی وہ مصروف عمل رہتے ہیں. تو بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں سوسائٹی میں. اگر ہم آٹومیشن والی سوسائٹی کی طرف جانا چاہیں اور اس چینج کی طرف جائیں تو ایک بگ چینج آ رہی ہے جس میں انسان تنہا ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے 1 اکیلا 2 11، انسان کی سٹرینتھ ختم ہو رہی ہے انا پرستی کی وجہ سے. اور انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سیلفش تو ہو گئے، خود غرض تو ہو گئے. لیکن ایک خود غرض انسان کو بھی دیکھیں، اس کی بھی تو آخر کسی سے کوئی غرض ہو سکتی ہے. اب وہ غرض اگر پوری ہو جائے تب بھی وہ انسان ہے، اسے بھی انس کی ضرورت ہے. بھاگتے بھاگتے جس وقت وہ منہ کے بل گرتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا. تو انا پرستی نے انسان کو اکیلا کر دیا. انا پرستی نے انسان کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ دکھی ہے، تکلیف میں ہے، ڈپریشن میں ہے. وہ افسردہ ہو، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں. جب وہ کسی کا حال نہیں پوچھنا چاہتا، جب وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، جب وہ کسی کی کیئر نہیں کرنا چاہتا، تو نیچرلی اس کے ساتھ بھی کوئی کوآپریٹ نہیں کرتا. تو یہ کیسی دنیا ہے؟ اس دنیا کا خواب دیکھا تھا انسان نے کہ انسان رہیں گے اور انسان ایک دوسرے سے بے نیاز رہیں گے. اور سوشل ڈسٹینسنگ شاید اسی کی سزا ہے کہ سوشلی کٹ آف تو ہو گئے تھے. اب یہ کرونا کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی، بہرحال انسانوں میں ایک فرق آیا ہے. ہلکی سی کھانسی، نزلہ، کوئی صورتحال ہو، سب کے ایسے لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں. بالکل ایسے ہے. پھر مجھے یہ بتائیں تقدیر پر ایمان کہاں ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جس کا یہ بیلیو رہ گیا ہو، اور وہ کتنے کم لوگ ہیں کہ بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو یعنی آپ کو میسج بھی ایسا ملتا ہے کہ کرونا کے خلاف ہم لڑتے لڑتے یہاں تک آن پہنچے، اور اس کی وجہ سے ہم نے ہر فرد جو شفا یاب ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کرونا کو ہرا دیا. مجھے تو اس جملے سے اتنا خوف آتا ہے کہ یہ بیماری ہم سے دور کیسے جائے گی. ہم ہوتے کون ہیں اس بیماری کو ہرانے والے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں شفا یاب کیا ہے. زیادہ ہر فرد کے بارے میں جب ٹویٹر پہ خبر لگتی ہے فلاں صاحب نے بھی کرونا کو ہرا دیا، ہم کیسے ہرا سکتے ہیں؟ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انا پرستی ایک الگ دین ہے، یہ الگ مذہب ہے جس کا خدا پرستی سے کوئی تعلق نہیں. یہ خود پرستی ہے.
اور آپ دیکھیں کہ یہی ابلیسیت کا مذہب ہے، یہی ابلیسیت ہے. کل میں کسی صاحب کی بات چیت سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ دین دار اور کسی ایتھیسٹ کی بات چیت ہو رہی تھی آپس میں کہ یہ تو دینداروں کا وتیرہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاید اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں ایسے لکھا تھا یا ایسا نہیں ہے. سائنس ڈیفائن کرتی ہے ہر چیز کو. جب آپ سائنس سے مدد نہیں لیں گے تو آپ زندگی میں ناکام رہیں گے. اور ایک لانگ ڈیبیٹ تھی آگے. یعنی کچھ ایسے مائنڈ سیٹس، اور وہ بہت زیادہ ہو گئے اب ہمارے درمیان میں، جو بالکل بھی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے اپنے کنٹرول میں یا سائنس کے کنٹرول میں. بہت ہی تلخ تجربات ہیں اور انا پرستی اور فخر اور ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بہت سے اینگلز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ ہم بات کر رہے تھے انا پر، فخر پر. میرا جوڑا آپ سے بہتر نہیں ہے اور آپ کا جوڑا اس سے بہتر نہیں ہے. یہ کیا کلچر ہے؟ یہ بھی سیلفی کلچر ہے، یہ بھی خود پرستی کا مذہب ہے. اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں انسان کہاں پہنچ گیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا حتیٰ کہ تم لبے گور پہنچ گئے. انسان کی حسرت دیکھی نہیں جاتی. کتنا بھی کسی کے پاس مال ہو، زندگی مال کے لیے لگانے والا، موت کے وقت جب فرشتے کو آتا دیکھتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی حسرت دیکھی نہیں جاتی کہ جہاں ساری زندگی لگا دی، کن مصروفیات میں، کن معاملات میں سب کچھ کھو گیا، ٹوٹل لاس، دیوالیہ ہی نکل گیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو بیسیکلی انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ مقابلے بازی کی یہ فضا دراصل سارے انسانوں کے لیے زہر ہے. مقابلہ کرنا ہے نا تو تقوی کا مقابلہ کریں. مقابلہ کرنا ہے نا تو صدقات میں مقابلہ کریں. کون چیریٹی زیادہ کر سکتا ہے، کون دوسروں کی مدد زیادہ کر سکتا ہے، کون انسانیت کی خدمت زیادہ کر سکتا ہے، کون اپنے رب کا وفادار بن سکتا ہے، کون اپنے ماں باپ کا، کون اپنے ملک و وطن کا وفادار ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ اس گراؤنڈ پہ اپنے بچوں کا مقابلے لگوائیں اور ہر وقت ان چیزوں پہ بات کریں. بات ہوتی ہے فلاں کس گاڑی میں آیا تھا، فلاں کس اسکول میں پڑھتا ہے، فلاں کے پاس بیگ کیسا تھا، آج اس کا لنچ کیسا تھا، اس نے دعوت کہاں پہ دی تھی، اس نے اپنی پارٹی کہاں سیلیبریٹ کی تھی. مطلب یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ ان وسائل کو برت سکتے ہیں. لیکن جب انہی وسائل کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مشکل میں جا رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تو ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ اتنا ہے تو اتنے کے بعد اور کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، خوشی بھی غائب ہو گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. انسان بھی عجیب ہی گھن چکر میں پڑ گیا ہے کہ انسان نے سوچا ہے کہ میری بڑائی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں مال کی بنیاد پر بڑا ہو جاؤں، میں برانڈ کی بنیاد پر بڑا ہو جاؤں، میں کسی اسکول میں بچے پڑھانے کی وجہ سے بڑا ہو جاؤں، میں کسی اچھے ریسٹورنٹ میں، اچھے ہوٹل میں کھانا کھانے کی وجہ سے بڑا ہو جاؤں. آپ کو فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ کی انسٹا ہے، سنیپ چیٹ ہے، کیا سٹوریاں ہیں وہاں؟ ہر وقت کے سٹیٹس کس چیز کے لگتے ہیں؟ مقابلے بازی ہے نا، تکاثر ہے، تفاخر ہے، ایک دوسرے پر فخر جتانا. نتیجہ کیا ہے؟
یہ کیسی ذہنیت ہے جو پروان چڑھی ہے؟ استاد ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی اور ان کی والدہ ان کی کاؤنسلنگ کروانا چاہتی تھیں، اور وہ اس وجہ یہ تھی کہ وہ والدین جہاں رشتہ کرنا چاہتے تھے بچی وہاں رشتہ نہیں کروانا چاہتی تھی. وجہ یہ تھی کہ دنیا جہان کی دولت موجود ہے، 100 کنال کا گھر بھی ہے، لیکن لڑکی اس بات پہ بازد تھی کہ لڑکے کے پاس فلاں برانڈ کی گاڑی نہیں ہے، اس کی گاڑیوں کے فلیٹ میں فلاں برانڈ کی گاڑی نہیں ہے، وہ اگر افورڈ کر سکتا تو وہ والی گاڑی کیوں نہیں رکھتا. ایکچولی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اچھا انسان ہونے کی، کامیاب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مال اور مال کا اظہار. تو جب مال کسی کا مذہب ہے، جب لوگوں میں نام کسی کا مذہب ہے، جب اپنی ذات کو ایکسپوز کرنا اور لوگوں میں بڑائی چاہنا کسی کا مذہب ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا ہی ہوگا، پھر یہی دوڑ لگے گی. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں برانڈ کی گاڑی فلاں کے پاس نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہم چھوٹے ہو جائیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مقابلے کس بات پہ کریں گے. خیر یہ تو ایک کلاس ہے نا، لیکن بات اتنی نہیں ہے کہ مال ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے. میں بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میری ایک میڈ تھی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. وہ ایک بات کہتی تھی کہ یعنی ایک جملہ بہت بولتی تھی کہ بھوک دی آکڑ ہے، یعنی یہ بھوک کا فخر ہے، بھوک کی اکڑ ہے. تو میں اس سے کہتی تھی بھوک کی بھی اکڑ ہوتی ہے؟ تو کہتی تھی کہ ہاں، جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، تکبر تو اس کے اندر بھی ابھر سکتا ہے، فخر وہ بھی کر سکتا ہے، انا پرست وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ انا پرستی کی بنیاد پر کیا بدگمانیاں نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، غیبت چغلیاں اور یہ سارے معاملات یہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ ایک انسان جب خود کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ اپنی ذات کے دفاع کے لیے ہی تو بہت زیادہ مائنڈ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے اور لوگوں پہ برستا ہے اور تعلقات خراب کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس اگر کچھ بھی کھانے کو نہیں، جس کو آپ الجھتے دیکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بام دست، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بیماری کسی انسان کو کسی جگہ، کسی مقام پر، کسی دور میں بھی ہو سکتی. اس بیماری سے بچ نہیں سکتے. ریلی یعنی امیر اور غریب ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مال سے یا تعلق غربت نہیں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مال سے یا غربت سے تعلق اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیمار کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے، بیمار غریب بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا. اور جی بالکل. اور جو بیمار ہے نا، کینسر کسی کو ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں گے، لیکن اگر کوئی انا پرست بن جائے تو اس کے بارے میں کسی کو فکر بھی لاحق نہیں ہوگی. ہر کوئی یہ سمجھے گا یہ تو عام بات ہے. ہاں واقعی عام بات ہے، بہت کامنلی پھیلنے والی بیماری ہے اور بہت جلد ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے. ساتھ اگر کوئی خود درست ہونا چاہے، اگر کوئی سن رہا ہے اور اس کو ریئلائز ہو جائے کہ ہاں میں تو انا پرستی میں مبتلا تھا، حل کیا ہے؟ دیکھیں، خود سے خدا تک کا سفر ہے. تو اس جہانوں کے بادشاہ کے سامنے جھک جائے. بات تو اتنی ہی ہے کہ جو انسان جھکنا نہیں چاہتا وہ پھر جھکانا چاہتا ہے. ساری دنیا کو اپنے آگے جھکانے کے لیے ہی تو انا پرست کام کرتا ہے. یہ آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ جو جھکنا نہیں چاہتا وہ جھکانا چاہتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انا سے یہ دعا تک کا سفر ہے. اور دیکھیں نا، کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے. اتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے دعا نہیں کی جاتی. جی بالکل ایسے ہی. دعا کیوں نہیں کی جاتی؟ ڈیو ٹو تکبر کی وجہ سے. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مانگنا اچھا نہیں لگتا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے.
یعنی اپنوں کے آگے تو نہیں پھیلا رہے تھے. آپ نے کتنی زبردست بات کی ہے, اپنے اللہ کے آگے بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. اللہ تعالیٰ کے آگے بھی نہیں. یعنی جو رویے بچوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے, اس میں دعا مانگنا ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے. اچھا فائزہ, اس بات کو ضرور دیکھیں کہ میرے گھر میں میرا بچہ ہاتھ اٹھانا سیکھ چکا. آپ اگر امیجن کریں کتنے اسکول ہیں جہاں بچے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے. اچھا اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, آپ دیکھیں جتنے پڑھے لکھے افراد ہیں نا, دعا کا وقت آئے گا کسی جگہ دعا مانگنی بھی پڑ جائے نا, بس ایسے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کہ نہ ہی اٹھانے پڑے ہاتھ, شرم محسوس کرتے ہیں کسی کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہ دعا کے لیے کیسے ہاتھ اٹھائیں. تو بیماری جھلکتی تو ہے نا. بڑا زبردست علاج آپ نے بتایا, اور ڈائگنوسس بھی کہ انسان کہاں سے خطا, کیونکہ خطا تو کوئی بہت چھوٹی سی بات پہ ہوتی ہے. اصل میں بڑا خود کو سمجھے گا تو یہی سمجھے گا میں مالک ہوں, تو مالک تو کسی سے نہیں مانگتا. تو جو جہانوں کے مالک کو, مالک دو جہاں کو مانتا ہے, وہ اسی سے مانگتا ہے. اس کے آگے جھک جائیں. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ہے, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اب دیکھیں سجدوں سے کون روکتا ہے؟ نارملی اگر آپ دیکھیں دنیا میں بیماریاں ہیں, لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف بھی ہے, کمر کی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن ینگ لڑکیوں کو بھی دیکھیں, جن گھرانوں کے اندر نماز پڑھائی جاتی ہے نا, وہاں ینگ لڑکیاں بالکل ٹھیک ٹھاک بھی, صرف اس لیے کہ کپڑے خراب نہ ہوں, جائے نماز پہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے. اب بڑی تعداد ہے. حرم میں چلے جائیں, مسجدوں میں, کسی جگہ پہ کسی گھر میں چلے جائیں, تو بزرگ خواتین کا یا بزرگ مردوں کا وہ ہمارا ایک اور لباس معاملہ ہے. ایسا ہو گیا بے شمار جگہوں پہ, ٹراؤزر ٹائٹ ہے, پاجامہ تنگ ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے نیچے. تو وہ بھی اللہ کے آگے جھکنے میں وہ والی بات آپ کی درست ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سجدوں کی کثرت جو ہے نا, دراصل انسان کو بہت آسانی کے ساتھ نکال دیتی ہے اس برائی سے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے انسان کا 5 وقت کا نماز کا پابند ہونا, 5 وقتہ نماز جو ہے وہ انسان کو کافی حد تک تکبر سے نکالتی رہتی. اور اس کی بہت بڑی بات ہے, اذان کی صدا سنائی دیتی ہے نا, اللہ اکبر, یہ وقت آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور وہ انسان جو اپنے آپ کو کہیں غلطی سے اس کے اندر شیطان نے ریئیکشن لگایا, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا بھی ہے, اذان کی آواز سے اس کے یہ جذبات کافی حد تک نیچے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ سجدہ کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھتا ہے, رکوع میں جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے, علاج بہت بڑا ہے نماز. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے, یعنی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہر جگہ انسانوں کے پاس ایک ہی کام ہے, اس سے تکبر کی غذا بھی لے سکتا ہے اور اس سے انکساری کی غذا بھی لے سکتا ہے. مثال کے طور پر صدقہ کرتے ہوئے دیکھیے, ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے, کتنی بڑی چیز ہے تکبر سے بچانے کے. تو اگر فوٹو سیشنز ہوں گے اور اگر لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ دیں گے اور غلام بنائیں گے, تو آپ دیکھیں کہ وہ مال دے کے صدقہ کرنے کے باوجود بھی اپنے ہی تکبر کو اور زیادہ بڑھا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے روزہ رکھنا ہے, لوگ روزے سے بھی تکبر کی غذا لے لیتے ہیں, اناؤنس کر کے. وہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے, اردو کی ایک کتاب تھی جس میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ دو کسی اخبار کو یہ تار کہ میں روزے سے ہوں. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی نیکی کا اعلان کرتے ہیں نا, ریاکاری کیوں بڑا جرم ہے. ریاکاری کی وجہ سے انسان کے اندر بہت تکبر آتا ہے کہ انسان دوسرے کے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے, اس کا مطلب وہ دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے, اور دکھاوا انسان کو پھر خالص نہیں رہنے دیتا. اس کے اندر جیسے کھوٹ آتی ہے, اور جیسے اس کے اندر دیمک کی طرح, گھن کی طرح اس کے ایمان کو چاٹتی چلی جاتی ہے یہ چیز. پھر انسان دوسروں کی بڑائی سے زیادہ اپنی بڑائی چاہتا ہے. تو اپنی بڑائی کا احساس انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا.
اسے شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے. اور شیطان نے اپنے رب کے سامنے یہ کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا، مجھے لگتا ہے سارے مسئلے کا حل اسی میں ہے، ما منعک الا تسجد، تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ سوال تھا اور ابلیس نے جواب دیا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. بس دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے راستہ کھوٹا کیسے ہوتا ہے، کہ انسان اپنے جیسوں کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ کے نزدیک کیا سٹینڈرڈ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس سے امید باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کے قابل ہو جائیں. اسی امید اور خوف کے بین بین ایمان ہے، اور جہاں تکبر آتا ہے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ آج کی خوبصورت نشست میں انا پرستی کے جن اینگلز کو ہم نے دیکھا اور پھر اس کا حل تلاش کیا، اور سب سے خوبصورت بات کہ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے اور اس مالک دو جہاں کے ساتھ کے آگے جھک جائیں گے، اس سے تعلق بنا لیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی تعلق رکھنا مشکل نہیں لگے گا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت سے ذہنوں کی الجھنیں دور ہوئی ہوں گی، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام سنا ہے وہ انا پرستی سے، فخر سے بچنے کی کوشش ضرور کریں گے. آئندہ کے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.